أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قال حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے یا قوم میرے قوم کے لوگو ارائیتم بتاؤ مجھے ان کنت علی بینۃ من ربی اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے پروردگار کی جانب سے وآتانی رحمتا من عنده اور اس نے عطا فرمائی اپنی جانب سے مجھے اپنی مہربانی فعمیت علیکم پس تم پر پوشیدہ کر دی گئی وہ انلزمکموہا کیا ہم اس کو لازم کر دیں تم پر وانتم لہا کارہون اور تم اس کو ناپسند کرتے رہو ویا قوم او میری قوم کے لوگ لا اسألکم علیہ مالا یعنی تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس پر مجھے تم سے کوئی مال نہیں چاہیے ان اجری الا علی اللہ میری مزدوری اللہ کے ذمے ہے وما انا بطارد الذین آمنوا نہیں ہوں میں ہٹانے والا ان کو جو ایمان لے آئے انہم ملاقو ربہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے اپنے پروردگار سے ولیکنی اراکم قوما تجہلون لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل قوم ویا قوم من ینصرنی من اللہ اے میری قوم کے لوگوں کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کے سامنے ان طردتہم اگر ان کو میں دھکیل دوں فلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ولا اقول لکم اور میں نہیں کہتا تم سے عندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیب نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں ولا اقول اور نہیں میں یہ کہتا ہوں انی ملکن میں فرشتہ ہوں ولا اقول اور نہیں میں یہ کہتا ہوں تم سے للذین ان لوگوں کے بارے میں تزدری اعینکم جن کو تمہاری آنکھوں نے معمولی سمجھا ہے لن یؤتیہم اللہ خیرا کہ ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو خیر نہیں نصیب فرمائیں گے ضرور نصیب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اعلم بما فی انفسہم خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ہے انی اذا لمن الظالمین اگر میں ان کو اپنے آپ سے دھکیل دوں ہٹا دوں تو بے شک ہو جاؤں گا میں اس وقت ظلم کرنے والوں میں سے اللہ ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی سورہ ہود کی آیت نمبر 28 29 30 اور 31 ہے
گزشتہ آیت میں پروردگار عالم وحدہ لا شریک نے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اس کے جواب میں قوم نے بڑی گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ جی آپ تو ہم جیسے انسان ہے، اور پھر آپ کی پیروی کرنے والا کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی سرمایہ دار، کوئی جاگیردار نہیں ہے، عام سے لوگ ہیں، سرسری نظر رکھنے والے، ہم تو بڑی ڈونگی، بڑی غور و خوض کرنے والے، بڑے باریک بین ہیں، بڑے یوں ہیں۔ رب العالمین وحدہ لا شریک نے جو نوح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا، اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کے لوگوں، ان کنت علی بینۃ من رب، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ ویسے اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، ہوائی باتیں جس کو کہتے ہیں، ہوائی باتیں ادھر ادھر کی مارتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو بندہ دلیل سے بات کرتا ہے۔ اگر میں دلیل سے بات کرتا ہوں، اور دوسری بات وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اللہ کی رحمت کے تم ٹھیکیدار ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّي، کیا اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں کہ نبی اس کو بنایا جائے جو بہت بڑا وڈیرا ہو، بہت بڑا سرمایہ دار ہو، دیندار وہ بنے گا، کلمہ وہ پڑھے گا جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اس نے مہربانی فرمائی مجھ پر اور اپنی جناب سے اس نے رحمت عطا کی، اور فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں اندھا کر دیا، تم اس بات سے اندھے ہو گئے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا، میں لازم تو نہیں کر سکتا کہ زبردستی جبرن تم پر تھوپ ڈال، میں یہ نہیں کر سکتے، میرے بس میں نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تم اس کو کیا کرتے رہو؟ ناپسند کرتے رہو۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا دین، اس لیے ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کے دین کی بات کو غور سے، پیار سے، عزت سے، تعظیم سے نہیں سنتا، بے ادبی کرتا ہے، آپ اس کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کریں، وہ کبھی یوں کرے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے۔ اس کی بہترین مثال میں عرض کر دوں، ہاں اس میں دونوں باتیں آ جائیں گی، بڑی مزے کی بات۔ اس کی بہترین مثال جمعے کے دن جب عین نماز کا وقت ہو جائے، مثلا ہمارے ہاں 1:15 بجے نماز ہوتی ہے، تو عام طور پر الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ ہماری مسجد 12:30 بجے یہ حال بھر جاتا ہے، جو اس کا کرم اور احسان ہے، نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا ہے۔ ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے لوگ آتے ہیں 1 بجے گھر سے نکلتے ہیں، اب جیسے گھر سے نکلتے ہیں تو ذرا رش بن جاتا ہے، ادھر مولوی صاحب جذبات میں آ جاتا ہے کہ لوگ مجھے سننے آئے ہیں جی، اور ٹائم کو ایسی کی تیسی، میں نے اب سارا دن ان کے اندر بھر کے ان کو بھیجنا۔ اللہ کے بندے، وہ آپ کو سننے نہیں آئے، وہ نماز پڑھنے آئے۔ آپ کو سننے آئے ہوتے تو آدھا گھنٹہ پہلے آتے، آپ سناتے ان کو۔ حقیقت یہ ہے، یہ جو اینڈ پہ آنے والے ہوتے ہیں، میں تو ان کو کہتا ہوں کہ وہ سنے بھی نہ، ان کا سننے سے نہ سننا زیادہ بہتر ہے۔ وہ کیوں؟ میں جلال میں نہیں آیا، میں بڑے ہوش میں بات کر رہا ہوں، جوش میں نہیں ہوں۔ وجہ یہ ہے، آدھا گھنٹہ پہلے جو مضمون شروع ہوا ہے، اینڈ پہ اس کے پلے کیا پڑے گا؟ ہاں، تو سننے سے نہ سننا بہتر نہیں ہے؟ وہ آدھی بات سنے گا، آدھا مسئلہ سنے گا، اس آدھے مسئلے کو دماغ میں بٹھائے گا، جگہ جگہ آدھا مسئلہ بیان کرتا رہے گا، اپنا بھی بیڑا غرق کر دے گا، دوسروں کا بھی بیڑا غرق کرے گا، اور نسبت کسی مولوی کی طرف کرے گا کہ میں نے جی فلاں مسجد میں ایک مولوی سے، اور قسم بھی کھائے گا میں نے قسم سے ایسے ہی سنا ہے، بالکل اس نے ایسا سنا ہے، لیکن اس کو بات کے آگے پیچھے کا نہیں پتا، سیاق و سباق کا نہیں پتا، مضمون کا نہیں پتا کہ مولوی صاحب کا مضمون کیا تھا، موضوع کیا تھا۔ اور ہم بھی جذبات میں آتے ہیں، ادھر نمازی کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر کوئی ادھر یوں گھڑی دیکھتا ہے، کوئی اس گھڑی کو، ماشاءاللہ مسجد میں 3-4 گھڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ ہر گھڑی کو دیکھتا ہے کہ سب گھڑیوں میں ٹائم ایک جیسا ہے نا، جو مول صاحب کو بھی گھڑی نظر آ رہی ہے اس کو بھی ٹائم یہی ہے نا۔ اب وہ اندر ہی اندر کڑ بھی رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر اپنے آپ کو بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس مولوی کو بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے،
کہ بدبختہ میں آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو یہاں تقریریں جھاڑ رہا ہے. دونوں غلطی کر رہے ہیں، دونوں غلطی پر ہیں. مولوی صاحب کو چاہیے کہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پر بند کر، ختم. جو آپ کو سننا نہیں چاہتا، کیا ضرورت ہے کہ زبردستی آپ سنوائیں؟ اور لوگ نماز پڑھنے آئے، آپ کو سننے کے لیے نہیں آئے. تو جو آئے بھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں کہ سنی انسنی کر دیں، کیا ہم نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. یعنی کمنٹ پر فتح نہ لگا دینا. کمل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وجہ یہ ہے کہ اس سے فائدے سے زیادہ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا نقصان مول صاحب کر رہے ہوتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر کہ ٹائم دیا ہوتا ہے 1:15، نماز ہو رہی ہے 1:45. اب ایک آدمی بیچارہ باہر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا 1:15 بجے نماز کا ٹائم ہے، اچھا چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں تاکہ میں اپنا اگلا جو کام ہے اس پر پہنچ جاؤں گا. اب وہ جب اندر آیا تو وہ تو اللہ کی مصیبت میں گرفتار ہو گیا. اب وہ بار بار دیکھ رہا کہ میں نے آگے 1:45 بجے ٹائم دیا ہوا ہے، اور ادھر مول صاحب ہے جو میری جان ہی نہیں چھوڑ رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے، غلط بات. ٹائم از ٹائم، بس. یہ تو ہماری پہچان تھی، بدقسمتی سے ہماری مسجدوں سے وہ معاملہ بگڑ گیا. عام لوگوں سے ہم کیا گلہ کریں کہ جی ہمارے جنازے کا ٹائم دیا ہوتا ہے جی 4 بجے، اٹھایا جاتا ہے 6 بجے. بھائی وہ عادت تشریف لے آ رہی، بھائی وہ فلاں آ رہے ہیں جی، بس وہ آ رہے، اور بھائی وہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، جنازہ تو پڑھ دو، بات ختم کرو، یا وہ ٹائم نہ دو. جو آئے ہوئے بیچارے انہوں نے کیا گناہ کیا، کیا قصور ہے ان کا؟ یہ تو اللہ بھلا کرے یہ رات کو ذرا تھوڑا سا ٹائم کر دیا اس شادی بیاہ کا، ورنہ لطیفے ہوتے تھے. ہم کہتے تاریخ کون سی لکھیں یہ بتائیں. نکاح پڑھنے جب جاتے تھے اور فارم فل کرتے تھے رات 1-2 بجے، گزشتہ تاریخ تو گزر گئی 12 بجے. اب کون سی تاریخ یہاں لکھوں، جھوٹ لکھوں کہ یہ نکاح میں نے اس وقت پڑھایا تھا؟ یہ تو اللہ کرم کرے کہ 10 بجے انہوں نے کر دیا تو ہماری جان چھوٹ گئی، ورنہ تو ماشاءاللہ سیرہ بندی ہماری 12 بجے شروع ہوتی. ہم وہ قوم ہے. اور مساجد میں ہندو اور مسلمانوں کا ان کی لڑائی ہوئی، بھائی عیسائیوں کی. انہوں نے کہا کہ ہم گرجے میں گھنٹی بجاتے، مسلمانوں نے کہا اذان دیتے. اب جج کے سامنے مسئلہ کیا تو جج نے کہا کہ ذرا گھنٹی تو بجائیں. مجھے کہا یہ گھنٹی ہے جو ٹھنگ 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 ٹھنگ. مسلمان سے کہ ذرا اذان، نے کہا ہم بے وقت اذان نہیں دے، اذان کا ٹائم ہوگا تو ہم اذان دیں گے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، تم ہر وقت گھنٹی بجا سکتے ہو، لہذا تم آگے پیچھے کر لو، ان کا وقت جو ہے وہ کیا ہے، فکس ہے. ہماری پہچان یہ تھی. اور آج کیا ہے؟ سچ بتائیں، کسی کو پتا ہوتا ہے کہ جی عید کا جو ہمارے 7:15 بجے کا ٹائم ہے، 7:15 بجے نماز ہوگی؟ کہتے چلتے ہیں، اللہ خیر ہی کرے، کس وقت چھوڑتے ہیں مولوی صاحب. مولوی صاحب کے کیا ہے، اس پر دار و مدار ہے. اگر اس کے دل میں رحم آ گیا تو شاید ہمیں جلدی چھوڑ دے گا، ورنہ تو وہ کہے گا سال بعد تو تم میرے ہاتھ آئے ہو. اور وہ چاہتا ہے کہ بس اب سارا دین جتنا بھی ہے وہ سارا ان میں کیا کر دوں. یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انلزمکموہا، جب اللہ اور اس کے نبی کی بات ہو اس کو سنائے جو سننا چاہتا ہے، پھینکنی نہیں بات، اس بات کی بے عزتی نہیں کرنی. جی ہاں، کہ اللہ کی بات احکم الحاکمین کی. تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں بدبختو، جب رب نے تمہیں اندھا کر دیا ہے تو ہم کیا کریں؟ جس کو تم ناپسند کرتے ہو ہم تم پر کیا کر دیں؟ پھونس دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وَيَا قَوْمِ، او میری قوم کے لوگوں، غلط فہمی میں نہ رہنا. لا اسألکم علیہ مالا، میں یہ جو تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا ہوں تمہاری بدبختوں مارے کھاتا ہوں اور تمہیں جہنم سے کھینچ کھینچ کے گھسیٹتا ہوں کہ بچ جاؤ بچ جاؤ، اس پر مجھے تم سے کوئی فیس نہیں چاہیے، کوئی فیس نہیں ہے. جی جی، کہ فیس دو گے تو تمہیں کیا کروں گا وہ الگ بات ہے. اب ہم نے فیسیں بنا لی، کون سا تعویذ چاہیے؟ 10 روپے والا، 50 والا، 500 والا، 50,000 والا. اور ٹھک پڑک کام کرنا ہے تو پھر لاکھوں میں بات کریں. ابھی ہو جاتا ہے، نہ بھی ہو، جب آپ نے لاکھ روپے دیے ہوں گے تو آپ کہیں گے اب ہونا ہی ہونا. اور جب ہم جیسوں کے پاس آئیں گے، جی قاری صاحب دم کر دیں، ہم دم کر دیتے ہیں. 1 گھنٹہ پڑھتے رہتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے مفت کوئی قدر نہیں ہوتی، کہ پتہ نہیں ہونا یا نہیں ہونا. لیکن جب وہاں لائن میں لگ کر 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد وہاں پر آپ نے وہاں کہتے ہیں ویسے ماشاءاللہ مول صاحب نے دم کیا. دم نہیں کیا، 3 گھنٹے آپ کا یقین بنایا وہاں انتظار کروا، کیونکہ آئندہ 3 گھنٹے آپ انتظار
کر نہیں سکتے. یہاں تو مفت کا مال ہے, ابھی نہیں تو اثر میں نہیں, مغرب میں پھر دوبارہ دم کروا لیں. مغرب میں بھی ہوگے تو عشاء میں پھر کہیں قاری صاحب ذرا تھوڑا سا دم کرے, سر میں درد ٹھیک نہیں. تو اب ہم نے کیا کر دیے, فیسیں رکھ دی ہیں. نہیں نہیں, لا اسألکم علیہ مالا, میں اس پر تم سے کوئی, اور کون ہوتا ہے جو اس کا اجر دے سکے. ان اجری الا علی اللہ, ان اجری الا علی اللہ. پیغمبروں کی مزدوری کس کے ذمہ ہے؟ اجر کس کے ذمہ ہے؟ معاوضہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا معاوضہ کون دے گا؟ توحید بیان کرنے کا معاوضہ کون دے گا؟ پھر آپ کہیں گے قاری صاحب آپ کیوں نمازیں بیچتے ہو, امامت کے پیسے لیتے ہو. ہم اپنے وقت کے پیسے لیتے ہیں. امامت کے ایک حرف کا پیسہ ساری دنیا بھی نہیں بچ سکتی. جی 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 جی, ایک حرف کی قیمت ساری دنیا وما فیہا, وہ کیا ہے, کم ہے. باقی وہ الگ بات ہے کہ ہمارے دلوں میں قدر اور عزت منزلت کتنی ہے وہ ہمیں پتا ہے. میرا خیال ہے ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی ہوتی ہے اس سے میرا خیال ہے کم تنخواہ مسجد کے امام کی ہوتی ہے مادر سے. اگر کسی کو شک ہو تو میں بتاؤں گا نہیں, ورنہ تو وہ بات ہے نا کہ ہاتھی کے کان میں اگر کہہ دیا تو وہ کیا ہو جائے گی, ابھی مر جائے گی. اس لیے میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا, لیکن حقیقت یہی ہے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے دلوں میں دین کی عزت وقار عظمت وہ چیز نہیں رہی. اس وجہ سے یہ صورتحال ہے. ایک سکول کا چپڑاسی, خدا کی قسم اس کی تنخواہ زیادہ ہے مولوی امام, آپ کے امام پیچھے اس امام کے, اللہ اکبر ماشاء اللہ, آج ذرا فلاں صورت بھی پڑھ دینا, کیونکہ غلام جو ہے آپ, آج ذرا وہ بھی پڑھ دینا جی, اس جمعے جی اس موضوع پہ ذرا بیان کر دینا, کیونکہ غلام ہے آپ کا, اس نے کرنا ہی کرنا. اور چپڑاسی کی تنخواہ کیا ہے, کیا ہے؟ شک ہے آپ کو, شک ہے؟ اگر شک ہو تو مجھے بتا دینا. جی جی, اس مسجد میں بھی ایک امام ایسا ہے جس کے پیچھے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر, پیچھے اس امام کے 15,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں آپ لوگ. آج انتہائی درد سے یہ کہہ رہا, 15,000 روپے میں کیا آپ کے گھر کا دودھ پورا ہوتا ہے؟ باقی چھوڑ دیں سب کچھ, آپ کے گھر کا دودھ 15,000 میں پورا نہیں. جی 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 جی, باقی نہیں, باقی تو وہ سانپ ہے نا, وہ مٹی کھائے, مٹی کھا کے گزارا کرے گا. سانپ جو ہے اس کی غلطی یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا. جی جی, ہماری صورتحال یہ ہے, لیکن کرتا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. انشاءاللہ آج تک نہ کسی نے دیکھا ہے, اور اللہ ہمیں دکھائے بھی نہ, اور تا صبح قیامت انشاءاللہ کوئی دیکھے گا بھی نہیں کہ کبھی ائمہ مساجد نے, مؤذنین نے, مسجد کے خادموں نے کبھی آپ کی سڑک گلی یا کوئی راستہ بند کیا ہو کہ جی ہماری تنخواہ کیا ہے, یا کبھی اذان نہ دی ہو, کبھی مسجد میں آپ کو مصلی پر امام نہ ملے کہ آج ہم نماز نہیں پڑھائیں گے کیونکہ ہماری تنخواہیں کم ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک, اسی میں پروردگار اس کو کیا کر دیتا ہے, مطمئن کر دیتا ہے. اور کہاں سے کرتا ہے, وہ اسی اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے. پروردگار عالم اس کا نظام چلاتا رہتا ہے. اللہ میری دعا ہے, میں کہتا ہوں خدا کی قسم, اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے کہ یہ کبھی اس مخلوق کے محتاج بنے, اپنا محتاج رکھے اپنے در سے. لیکن جو ہمارے کرتوت اور ہمارا طریقہ کار ہے, ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے, وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. بڑی پرانی بات ہے, میں کبھی ایک زمانے میں ایک جگہ گیا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ کی تنخواہ کتنی ہو, تو یہ 1998 کی بات. ایک نئی یہ ای ایم ای ابھی نئی بن رہی تھی, ای ایم ای میں گیا, اب تو ماشاءاللہ وہ بہت بڑا سلسلہ ان کا سسٹم. تو وہاں انہوں نے کہا جی مول صاحب آپ تنخواہ کیا لیں گے, تو میں اس وقت چھوٹا تھا, میری عمر یہی 22 تقریباً کوئی 21-22 سال تھی, بالکل جنگ جوان تھے, اتنے مسئلے مسائل بھی نہیں تھے. تو میں نے الحمدللہ اپنے اساتذہ کرام سے تھوڑا بہت سیکھا تھا. میں نے کہا جی جس مارکیٹ سے سودا سلف آپ لیتے ہیں میں بھی اسی مارکیٹ سے لوں گا, آپ خود ہی سوچ لیں کہ میرے مہینے کا خرچہ کتنا ہونا چاہیے. انہوں نے اس سے پہلے تو بڑے مطمئن تھے, کہنے لگے جی ماشاءاللہ آپ تلاوت سنی. پھر انہوں نے کوئی تھوڑے سے مسئلے مسائل ڈسکس کیے, ساری باتیں پسند آ گئی, پر یہ بات پسند نہیں آئی. یہ بات پسند نہیں آئی. کیوں؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مول صاحب کون جی سپارہ پڑھانے آئے آپ کے بچوں کو, آپ کے بچوں کو
सिपारा पढ़ाने आओ, मैं कुरान सीने मेरे कर तुम्हारे घर घर धक्के खाता रहूं? खुदा का खौफ करें, कुछ खुदा का खौफ करें। प्रोफेसर इसी मस्जिद में मेरे पास आया, कहने लगा जी मेरे बच्चों को पढ़ाना है। मैंने कहा जी हाँ पढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं, आप ले आए। नहीं मेरे घर पे पढ़ाना। मैंने कहा जी घर पे मैं नहीं जाता, वो तो आसमान से आया हुआ है, सारी दुनिया पढ़ाती है, मैं आपकी अच्छी खिदमत करूंगा। अच्छा मुझे जरा थोड़ी सी सूझे, मैंने कहा जरा थोड़ा सा छेड़ ले। मैंने कहा मेरा छोटा भाई उस वक्त FSC कर रहा था, मैंने कहा आप प्रोफेसर हैं तो मेरे भाई को आप पढ़ा दे, आपके बच्चों को मैं पढ़ा। कहने लगे आप मेरी फीस नहीं दे सकते। आगे से क्या कहते हैं, आप मेरी फीस नहीं दे सकते, ये आप 20 अर्ज कर रहा हूं। मैंने कहा क्या हुआ? लगा आपको पता है कि मेरी फीसें तो बड़े बड़े लोग जो है वो हाथ खड़े कर देते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा आप इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ाकर आपकी फीस में नहीं दे सकता, मुझसे आप अल्लाह का कलाम पढ़वाकर आप फीस मेरी दे सकते हैं? कहते इस मौलवी का दिमाग खराब, ये अल्फाज कहकर निकल। जी हमारी हालत ये है, हम कहते हैं कुरान से बड़ा प्यार, हम कुरान से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत है हमें, हमारे दिलों में कुरान की शान के, ये कुरान का मकाम है हमारे यहाँ। ला सलुकुम अलैहि माला इन अजरिया इल्ला अल्लाह, हमारा अजर और मुआवजा कौन देगा? इंशाअल्लाह देगा वो परवरदिगार आलम। फरमाया वमा न बितारिदिल लदीन। दूसरा बड़ा मसला ये था नूह अलैहिस्सलाम के दौर के जो जबाबिरा थे और जो सरमायादार थे, उन्होंने कहा इन गरीब गुरबा के साथ बैठना ये हमारी इंसल्ट है, ये हमारे स्टेटस के खिलाफ, ठीक है, इनको अपने पास से अलग कर दें। मुशरिकीन मक्का भी आए, उन्होंने कहा हुजूर आपकी बात सुनते हैं, पर उमैया बिन खलफ ने कहा मैं भी यहां बैठा हूंगा, मेरा गुलाम बिलाल भी यहां बैठा होगा, मैं भी यहां बैठा हूंगा, अबू फकीहा भी यहां होंगे, अम्मार बिन यासर भी होंगे, अब्दुल्लाह बिन मसूद भी होंगे, खब्बाब बिन लारत भी होंगे। इनके होते हुए और एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह मुबारक ने इन बदबख्तों को अलहदा टाइम दे दिया। उसी वक्त में एक नाबीना सहाबी, उनको नहीं था पता कि कौन बैठे हुए हैं, वो आए, उन्होंने हुजूर से अर्ज की हुजूर ये मसला। रसूलुल्लाह मुबारक ने यूं किया, नजर आ रही है मेरी पेशानी, नजर आ रही है जी, नागवारी का इजहार किया, पेशानी पर बल आए, पेशानी पर बल आ गए। रब्बुल आलमीन को ये पसंद ना आया, फरमाया अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा। मेरे महबूब आपने देवर चढ़ाए, रूगर्दानी कर दी, मुंह फेर लिया जब अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम आए। फरमाया मेरे महबूब ये सारा मक्का एक तरफ, अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम दूसरी तरफ। रब ने डांट दिया कुरान में अपने महबूब को। इसलिए मैं हमेशा अर्ज किया करता हूं मेरे भाइयों, खुदा की कसम बाद औकात दोस्त कहते हैं कारी साहब आप जज्बात करते हैं, वल्लाह में जज्बात नहीं करता, पर सहाबा वो हस्तियां हैं जिनका मामूली सी बात आती है तो रब खुद उतर आते, वहदहू ला शरीक, वकील सफाई बन जाते हैं। क्या करें? अल्लाह ने सूरह कहफ में फरमाया वला तत्रुदिल लदीन यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदून वजहा। मेरे महबूब ये जो सुबह शाम मुझे पुकारते हैं, इनको कभी अपने पास से अलग न करना, इनको अलग न करना। क्यों? युरीदून वजहा, इनका मकसद सिर्फ कौन है? अल्लाह की रजा है, अल्लाह की रजा है। और तुरीदु ज़ीनतल हयातुद दुनिया, आप क्या चाहते हैं कि ये वडेर है, ये फलान है, ये डिमका? नहीं 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 नहीं, इनकी कोई जरूरत नहीं। अगर अर्ज कर दूं बुरा तो नहीं मनाएंगे। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें किसको ढूंढती हैं? मार खाने के लिए गरीब को, मार खाने के लिए बोले। कोई एक जमात माई का लाल साबित कर सकता है जिसमें यह नजरिया नहीं है? पाकिस्तान की कोई एक जमात, आप में से माशाल्लाह हर जमात के फॉलोअर्स मौजूद हैं इस वक्त, कोई एक जमात ऐसी है जो ये ना चाहती हो कि मार खाने के लिए कौन हो?
غریب کا بچہ ہو، اور ٹکٹ کے لیے کون ہو؟ الیکٹیبلز لفظ ہے کیا؟ الیکٹیبل. خان صاحب نے کہا ہم الیکٹیبلز نہیں لیں گے، جہانگیر ترین نے کہا پھر کرسی کا مزہ چھاڑ دے. اگر الیکٹیبلز نہیں لینے تو پھر کیا کرو؟ کرسی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، گولی مارو سارے سانو کرسی چاہیے. الیکٹیبلز بس. شریعت کہتی ہے یہ نہیں. یہ دیکھو مخلص کون ہے آپ کے ساتھ. یہ در در کے بیکاری آج ادھر ایک اندر ہے. جی آج ادھر سے ان کو گالیاں دیتے، کل ادھر سے ان کو گالیاں دیں گے. اور ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یقین کرے بعد اوقات تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ان کو کبھی شرم بھی آتی ہو. ہاں انہیں شرم تو ہے ہی. جو بندے جس میں شرم ہو وہ سیاست نہیں کر سکتے. جس بندے کے اندر کیا ہو؟ شرم و حیا ہو، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. کہ چھڈو یار ہے بے وقوف لوگ نے کہتے شرم 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 کی ہوتا ہے. پیسہ آنا چاہیے، بس عہدہ ملنا چاہیے، کرسی ملنی چاہیے. رب فرماتے میرے محبوب آپ فرما دیجئے وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں ان کو اپنے آپ سے دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لانے والے. کیوں؟ انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں. اور وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ سمجھدار لوگ ہو، لیکن آپ انتہائی جاہل ترین لوگ ہو. وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم کے لوگوں، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون ہے جو میری مدد کر سکے اللہ کے سامنے. ان ترکتہم، اگر ان مخلصین کو میں نے اپنے سے الگ کر دیا، تمہیں کوئی نصیحت نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور میری حیثیت بھی جان لو کہ میں کون ہوں. نہ میں نے یہ کہا ہے تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میرے پاس اللہ کے خزانے بولے نہیں ہیں، خزانے نہیں ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں. غیب کون جانتا ہے؟ کائنات کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اور وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں نے کب کہا تم کہتے ہو کہ جی ہمارے جیسا انسان ہے. ہاں میں انسان ہوں. میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ؟ میں فرشتہ نہیں ہوں. میں کون ہوں؟ انسان ہوں، بشر ہوں. اور وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، نہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ جن کے بارے میں تمہاری آنکھوں نے جن کو کمزور سمجھا ہے اور بالکل کمی سمجھا ہے کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ان غریبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر سے نہیں نوازیں گے، ضرور نوازیں گے. فرما اللہ اعلم بما فی انفسہم، دلوں کے بھید کون جانتا ہے؟ اخلاص اور الہیت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان کو اپنے سے ہٹا دوں، یا جو سوچ تمہاری ان غریب غربا کے بارے میں ہے وہی سوچ میری ہو، تو پھر تو میں ظلم کرنے والا ہوں گا، میں اس وقت ظالم بن جاؤں گا. اور ظالم تو ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ خسارے میں ہوتے ہیں. ظالم ہمیشہ، میں یہ خسارہ، یہ نقصان کبھی برداشت نہیں کر سکتا. قالوا یا نوح قد جادلتنا، اب قوم نے جواب، اس کے جواب میں قوم کیا کہتی ہے اگلا ذکر اس کا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم احصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله في الدارين.